ڈاکٹر مریم آپ یہ بتائیے، پاکستان کا تو کیس یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو 3 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، وانا کیڈٹ کالج ہے، پھر پشاور ہے، پھر اسلام آباد ہے، تو اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ تو افغان شہری نکلے ہیں. تو پاکستان کا کیس تو یہ تھا، لیکن الٹا پاکستان پر الزامات افغان طالبان حکومت کی جانب سے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی اسٹریٹجی ہے ان کی؟ جی، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ طالبان گورنمنٹ جو ہے اس کی بہت گرم جوشی اور والہانہ تعلقات بنتے جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو آپ دیکھیے کہ طالبان نے اسی پلے بک کے اوپر کھیلنا شروع کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، جس کے اندر جو ہے انڈیا الزام تراشی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اپنے لیے جواز فراہم کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن میں حملہ کرے. طالبان کا آن دی ادر ہینڈ آئی ووڈ لائک ٹو میک اے کامنٹ ہیئر کہ یہ لوگ جو ہے ایک سینٹرل گورنمنٹ کے طور پہ، لیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے طور پہ کوئی اپنا رول پلے نہیں کر رہے افغانستان میں کہ افغانستان کی انٹرنل گورننس کو بھی کنٹرول کریں افیکٹولی، اور اس کے علاوہ جو آس پاس کے ان کے ممالک ہیں جس میں پاکستان سر فہرست ہے ان کو بھی اپنے ملک کے اندر سے آپریٹ کرنے والے ملیٹنٹ گروپ سے بچائے. آرٹیکل 2.4 آف یونائٹڈ نیشنز چارٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اسٹیٹ ساورینٹی کی بات کرتا ہے، جس میں 2 طرح کی اسٹیٹ ساورینٹی ہوتی ہے. ایک تو انٹرنل ساورینٹی ہوتی ہے جو کہ طالبان گورنمنٹ نے کل رات کو جو ہے ایک فالس فلیگ آپریشن پاکستان کی ذمہ داری پہ ٹھہرایا، اور اس کے اندر جو ہے اس نے پاکستان کو جو ہے ایک بلیم گیم شفٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں. دوسرا ایک ایکسٹرنل ساورینٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی انٹرنیشنلی کوئی اور ملک جو ہے وہ آپ کی ساورینٹی بریچ نہ کرے. اور نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ کو اتنا افیکٹولی کنٹرول کریں کہ آپ کے اسٹیٹ میں سے کوئی کسی اور ملک کی ساورینٹی کو بریچ نہ کرے. تو افغان گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس وقت ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے اور وہ بالکل ایک نان اسٹیٹ آرم گروپ کے طور پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ افیکٹو کنٹرول ایکسرسائز نہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ افیکٹولی کنٹرول کرے اپنے اسٹیٹ کی ٹیریٹری کو. Now coming back to the point کہ لاسٹ نائٹ پہ جو انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیکس کے جو ہے الیگیشنز لگائے ہیں، we need to understand کہ جب پاکستان نے اٹیک کیا تو پاکستان نے براڈ ڈے لائٹ میں سب کے سامنے ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان نے اٹیک کیا. نمبر 2، پاکستان جو ہے it has been a brotherly country for the people of Afghanistan. پاکستانی گورنمنٹ نے کبھی بھی سویلین افغان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوئی نہ ہمارے پاس وجہ ہے، اور نہ کوئی ہم مورلی جو ہے ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ہم اس طرح کے ایکشنز میں انوالو ہوتے ہیں. اب یہ جو پاکستان کے اوپر انہوں نے بریچ آف دیئر ساورینٹی کا الزام لگایا ہے، یہ بیسیکلی ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں یا پریمپٹ کرنا چاہتے ہیں ان تمام ایکشنز کو جو کہ وہ پاکستان کے اندر ابھی لانچ کر چکے ہیں اور کرنے والے ہیں. یو آر ویل اویئر کہ اگر ہم یہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی سوسائڈ بامبنگز ہوئی ہیں ریسنٹ ٹائمز میں اور سافٹ ٹارگٹس کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں، آل آف دیم آر ٹریسیبل ٹو افغانستان. تو کل جو رات کو جو انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، جو ایلیگیشنز لگائے ہیں پاکستان کے خلاف، مجھے لگتا ہے کہ دے آر ایکچولی پریمپٹنگ. وہ پہلے سے گراؤنڈز بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر اور اس طرح کے اٹیکس ہوں تو وہ ان کے پاس ایک گراؤنڈ ہو ٹو میک فردر ایلیگیشنز اگینسٹ پاکستان. سو آئی تھنک کہ طالبان گورنمنٹ اپنا رول پلے نہیں کر رہی. ڈاکٹر مریم آپ نے بالکل یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، لیکن ڈاکٹر مریم یہ بتائیے کہ اب امریکہ اس پہ کیا کر سکتا ہے؟ امریکہ تو اتنا اپنا اربوں ڈالر کا اسلحہ وہاں پر چھوڑ گیا ہے اور وہ اسلحہ جو ہے پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اور ابھی اس کی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں. بین الاقوامی فورمز بھی بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب 6000 TTP کے جنگجو جو ہیں افغانستان کے اندر موجود ہیں. نان اسٹیٹ ایکٹرز کو وہاں پر جو ہے وہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے. تو کیا یہ صرف اس پورے خطے کا جو امن ہے، کیا صرف پاکستان جو ہے اس کا ذمہ دار ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کچھ رول بنتا ہے، جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ تھینک یو. دس از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویلڈ پوائنٹ دیٹ یو ہیو مینشنڈ، کیونکہ طالبان جو ہے وہ اس دفعہ زیادہ خطرناک طریقے سے واپس پاور میں آئے ہیں، کیونکہ ناؤ دے آر ہولڈنگ ویری ہائی ٹیک ویپنس دیٹ ہیو بین لیفٹ بائی امریکن فورسز بیہائنڈ. تو اب اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ اپنی طور پہ تو آپ دیکھیے کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز راؤنڈ دا کلاک کام کر رہی ہیں اور ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کر رہی ہیں. صرف نومبر کے مہینے میں انہوں نے 200 سے زیادہ ٹیررسٹ کو نیوٹرلائز کیا. پاکستان جو ہے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ اور پیشنس کا بھی مظاہرہ کر رہا ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ اس کے
انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. دیکھیے دیر ہیو بین ویری کلیئر CIA رپورٹس جس میں مینشن کیا گیا کہ امریکہ جو انڈین را ہے اٹ از ٹریننگ, اٹ از پرووائڈنگ منی اینڈ اٹ از فنڈنگ ٹو TTP تحریک طالبان پاکستان, فتنہ الخوارج کو, پاکستان کے خلاف ان کو فنڈنگ, ٹیررزم, ان کے لیے ٹیرر فائنانسنگ کر رہی ہے ان کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ MI6 is aware of this, CIA is aware of this and the entire international community is aware of this. اور یہ آج نہیں ہوا, this is not today. آپ دیکھیں 71 میں انڈیا نے یہی پراکسیز کے تھرو جو ہے ہمارے ایک ایسٹ پاکستان کے اندر ایک کیوس کی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوا تھا. انڈیا نے یہی گیم جو ہے سری لنکا کے LTTE کے ساتھ کھیلی ہوئی ہے. انڈیا نے ابھی جو جینزی کا ریولوشن آیا نیپال کے اندر, اس کو جو کیوٹک سچویشن تھی وہ انڈیا نے ہی اس کے بیکنگ کی ہے. سو انڈیا از بیسیکلی ان دا ہیبٹ آف ڈیسٹیبلائزنگ اٹس نیبرہڈ. تو انڈیا از اگین ڈوئنگ اٹ. ابھی تک انڈیا کو جو چیز سیفٹی ملی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ویسے انڈیا کا رول جو ہے نا اس خطے میں بھی ایسے ہی کہ دہشت گردی پھیلانے والا, بلکہ پوری دنیا میں بھی ہم نے اس کا رول دیکھا ہے. آسٹریلیا کی بات کر لی جائے, امریکہ کی بات کر لی جائے, دیگر ممالک کی بات کر لی جائے, تو پوری دنیا کو اس بات کا تھوڑا سا بہت آئیڈیا تو ہے ہی ہے, لیکن اس پر وہ آواز اس طرح سے نہیں اٹھا رہے. اب تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو افغان وزیر خارجہ ہیں وہ پہلے بھارت کا چکر لگا کے آئے, 9 دن وہ وہاں پر رہے ہیں. اب وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور تجارتی معاہدے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, ان کو فائنانس کیا جا رہا ہے. اور وہ جو تجارت کی جو بات کریں, پاکستان افغانستان کا جو بارڈر جو ہے اس وقت جو مکمل طور پر بند ہے, اس سلسلے میں متبادل ذرائع جو ہے افغان طالبان رجیم جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے اور اس کے لیے ایفرٹس بھی کر رہی ہے. بہرحال پاکستان افغانستان کی سرحد آپ کو پتہ ہے بہت طویل ہے, 2600 کلومیٹر کی طویل سرحد ہے, اور پاکستان کا ہمسایہ مسلم ملک ہے, لیکن وہ کسی کے اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے, اور اس کی پراکسی بن کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں, لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے.